الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا، اور اس حصہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالی ایمان والوں کو ایک فریضے کا حکم دے رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے اوپر جب آتا ہے تو مسلمانوں کو بتایا جاتا ہے کہ اب روزہ شروع ہو گیا۔ روزے کے اندر انسان کو کھانے پینے سے، خواہشات نفسانیہ سے روک دیا جاتا ہے۔ اب جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوا، جو چیزیں دن کو کھانا حلال تھی، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے مسلمان کو منع کر دیا، تو مسلمان نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے ان چیزوں کو چھوڑ دیا۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے روزہ کی 3 قسمیں ہیں، 3 حالتیں ہیں۔ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں 3 طریقے سے رکھتے ہیں۔ ایک روزہ تو شریعت کا روزہ ہے، لوگ جو روزہ رکھتے ہیں اسے شریعت کا روزہ کہتے ہیں، کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوا، صبح کی اذان سے مغرب کی اذان تک کھانا پینا، خواہشات نفسانیہ کو چھوڑ دینا، اسے شریعت کا روزہ کہتے ہیں۔ اور ہم مسلمان بھی اسی قسم کا روزہ رکھتے ہیں، لیکن علماء کتابوں میں لکھتے ہیں اس سے آگے بڑھ کر ایک اور روزہ ہے، ایک اور طریقہ ہے روزے کا، جسے صوم طریقت کہتے ہیں، کہ ایک بندہ روزہ رکھنے کے بعد تمام ممنوعات سے بچنے لگے۔ ایک طرف روزہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم مانا ہے، اس کے مقابلے میں وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا بن جائے۔ اور تیسری قسم جو اعلیٰ ہے، فرمایا وہ صوم حقیقت ہے، جو اصلی روزہ ہے، کہ بندہ روزہ رکھنے کے بعد جہاں نیکیاں کرنے میں آگے بڑھے، وہاں گناہوں سے اجتناب بھی کرنے والا بنے۔ اب جب رمضان کا مہینہ شروع ہوا، ایک مسلمان نے روزے کی حالت میں دن گزارا، صبح سے لے کر شام تک وہ بھوکا پیاسا رہا۔ اب جیسے ہی وہ آدمی بھوکا پیاسا رہتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس روزہ دار کو 5 انعام دیتے ہیں۔ فرمایا پہلا انعام اللہ تعالیٰ یہ دیتے ہیں کہ روزہ دار کے منہ سے بدبو اٹھتی ہے روزے کی حالت میں، جب معدہ خالی ہوتا ہے
تو اللہ تعالیٰ کو یہ بدبو دنیا کے اندر تمام خوشبوؤں مشک وغیرہ سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب ایک بندہ روزہ رکھ کے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جہاں اور انعامات کرتے ہیں، فرمایا سمندر کی مچھلیاں بھی اس روزہ دار کے لیے دعا کرتی ہیں۔ پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب ایک آدمی روزہ رکھتا ہے تو روزہ دار کے لیے جنت کو مزین کر کے پیش کیا جاتا ہے، سنوار کر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ مسلمان تیرا ٹھکانہ ہے، تو نے یہاں پر آنا ہے۔ پھر فرماتے ہیں جب ایک آدمی روزہ رکھتا ہے تو روزے کی حالت میں شیطان کو کیل کر دیا جاتا ہے، اب یہ مسلمان آسانی سے نیکی کے راستے پر آتا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ روزہ دار روزے کی حالت میں ہوتا ہے، صبح و شام کسی وقت بھی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ اب ایک مسلمان ایک حکم پورا کر رہا ہے رمضان کا روزہ رکھ کے، اور اللہ تعالیٰ اس ایک حکم کے بدلے میں اتنے انعام دے رہا ہے۔ یوں آتا ہے حدیث کی کتابوں میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المسحرین، کہ اللہ تعالیٰ سحری کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اب ایک مسلمان تھوڑی سی مشقت اٹھا رہا ہے اور اس تھوڑی سی مشقت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اتنا بڑا انعام دے رہے ہیں۔ یوں آتا ہے علماء کتابوں میں لکھتے ہیں ایک آدمی نے رمضان کا مہینہ پایا، اب رمضان کے مہینے کے اندر ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے کھانا پینا چھوڑ دیا تو اس کا روزہ مکمل ہو گیا۔ نہیں، اسے بتایا جاتا ہے صرف کھانا پینا چھوڑنا ہی روزے کا نام نہیں، گناہوں کو چھوڑنا ہے، چاہے وہ گناہ آنکھ سے ہو۔ ایک آدمی اپنی آنکھ سے کسی غیر محرم کو دیکھتا ہے، لوگ جب ان قسم کے مسائل کو سنتے ہیں انہیں یہ مسائل سمجھ نہیں آتے۔ فرمایا غیر محرم کو دیکھنے سے آنکھ کا روزہ ختم ہو جاتا ہے، اور غیر محرم کو دیکھنا شریعت میں حرام ہے۔ ایک آدمی پوچھتا ہے غیر محرم کسے کہتے ہیں تو فقہا بتاتے ہیں ہر وہ عورت جس کے ساتھ نکاح ہو سکے وہ آدمی کے لیے غیر محرم ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں لوگ سمجھتے ہیں مامے کے گھر چلے گئے، چاچے کے گھر چلے گئے، پھوپھی کے گھر چلے گئے، اب وہاں پر جو ان کی بیٹیاں ہیں لوگ سمجھتے ہیں یہ غیر محرم نہیں، تو شریعت نے اصول بتا دیا جس عورت کے ساتھ بندے کا نکاح ہو سکے وہ عورت بندے کے لیے غیر محرم ہے۔ تو فرمایا جب ایک آدمی غیر محرم کو دیکھتا ہے، غیر محرم کے ساتھ باتیں کرتا ہے، اس کی آنکھ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر یوں آتا ہے علماء لکھتے ہیں ایک آدمی رمضان کے مہینے میں کان سے جھوٹ سنتا ہے، غیبت سنتا ہے، برائی سنتا ہے تو کان کا روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی زبان کے ساتھ گناہ کرتا ہے۔ آج ہم لوگ سب سے زیادہ گناہ زبان سے کرتے ہیں اور پھر سمجھتے بھی نہیں ہم نے گناہ کیا۔ مثلا آپ دیکھیں کسی بیٹھک میں بیٹھ جائیں، دو چار آدمیوں کے درمیان بیٹھ جائیں، کسی دکان پر بیٹھ جائیں، جب بات شروع ہوتی ہے تو گپ سے شروع ہوتی ہے اور پھر اس گپ کا اختتام غیبت پر ہوتا ہے، جھوٹ پر ہوتا ہے، بہتان پر ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں رمضان کا مہینہ تھا، دو عورتوں کو لایا گیا نبی علیہ السلام کے سامنے اور وہ دو عورتیں مرنے کے قریب ہیں۔ نبی علیہ السلام کے سامنے ان دو عورتوں نے الٹی کی تو ان کے حلق سے خون بہنے لگا،
گوشت کے ٹکڑے بہنے لگے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں نے روزے کی حالت میں کسی کی غیبت کی ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب ایک مسلمان کسی کی غیبت کرتا ہے گویا وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اب ہم زبان سے اتنا گناہ کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ پاتے ہیں، زبان سے دڑا دڑ گناہ کرنے کے باوجود ہم سمجھتے ہیں اس بیٹھک میں اس جگہ بیٹھ کر ہمارا روزہ گزر رہا ہے، حالانکہ ہم اس روزے کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں جب ایک آدمی رمضان کا مہینہ پاتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک آدمی رمضان کا مہینہ پاتا ہے، صبح کو، شام کو، دن کو، رات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بار بار دعائیں کرتا ہے، اللہم یا رب، یعنی رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے۔ لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کیف یستجاب دعوتہم ملبسہم حرام ومشربہم حرام، اللہ تعالیٰ کیسے اس کی دعا قبول کرے؟ اس کا لباس بھی حرام کا ہے، اس کا کھانا پینا بھی حرام کا ہے۔ اب رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو رمضان کے مہینے میں جہاں ہم اور نیکیاں کریں سب سے پہلے نیکی یہ کریں ہم حلال کھانے کی کوشش کریں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس آدمی نے ایک حرام کا لقمہ کھایا 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ہم سارا دن مشقت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں اور جس کھجور کے ساتھ ہم افطار کرتے ہیں وہ کھجور حرام کی ہوتی ہے۔ اب اس دور کے اندر آپ دیکھیں لوگ حرام تو نہیں کھاتے لیکن مشتبہ مال کھاتے ہیں۔ مشتبہ اسے کہتے ہیں جو نہ حلال ہو نہ حرام ہو، بندے کو یقین نہ ہو کہ یہ سامنے کا رزق حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ مثال کے طور پر رمضان شروع ہوتا ہے، لوگ زکوٰۃ دینے لگتے ہیں، زکوٰۃ تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ایک آدمی کے پاس مال بھی ہے، صاحب نصاب بھی ہے، اس کے گھر میں سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، سارے لوازمات پورے ہیں، لیکن پھر بھی وہ زکوٰۃ کا مال لیتا ہے اور پھر مزے کے ساتھ سمجھتا ہے چلو اس زکوٰۃ کے مال سے میں رمضان اچھا گزاروں گا۔ اب وہ اس پر زکوٰۃ خود لازم ہو رہی تھی اور اس نے زکوٰۃ لے لی۔ اب جب وہ یہ گھر میں لے کر جا رہا ہے اس زکوٰۃ کے مال کو کھانا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اسی رزق کو مشتبہ کہتے ہیں۔ وہ خود روزہ افطار کرتا ہے، اس کے گھر والے تو روزے اس سے افطار کر رہے ہیں، تو اب وہ کیا سمجھتا ہے پھر بھی وہ روزے کا ثواب کمائے گا۔ آج کل ہمارے معاشرے کا ناصور یہ ہے ہم نیکیاں زیادہ کرتے ہیں۔ مثلا رمضان شروع ہوا، ہم نے فرائض کے ساتھ نوافل شروع کر دیے، تلاوت قرآن کریم شروع کر دی، یہ سب کام اپنی جگہ اچھے ہیں، لیکن جو پیٹ میں لقمہ جا رہا ہے اس کے بارے میں کوشش کرنی ہے کہ وہ لقمہ حرام کا نہ ہو، وہ لقمہ مشتبہ نہ ہو، کہ سارے دن کی مشقت ایک کھجور جو ہم کھاتے ہیں وہ ختم نہ کر دے۔ پھر جب یہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ایک آدمی رمضان کے مہینے کو پانے کے بعد اس رمضان کے مہینے کو صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے، پورا دن روزہ رکھتا ہے، پوری رات تراویح کے اندر گزارتا ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر روزے کو فرض کیا اور میں نے ان کے لیے سنت تراویح کو جاری کر دیا۔ اب ایک آدمی تراویح پڑھتا ہے، قرآن کریم سنتا ہے، رمضان کا روزہ رکھتا ہے، یہ سارے اچھے کام کرتا ہے۔ اب یہاں پر اس نے یہ کام کیے، دنیا سے چلا گیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میدان معاشر ہوگا، اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے رہے ہوں گے۔ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے ان میں سے جو روزے دار ہیں
ان کو نکال دو کہ وہ جہنم میں نہ جائیں۔ تو فرشتے روزے دار کے بو کی وجہ سے انہیں اٹھائیں گے اور انہیں جنت میں لے جائیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں یوں آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک روزے دار کو جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن جہنم کی آگ اس روزے دار سے بھاگے گی۔ اب آگ سے کہا جائے گا اسے جلاؤ، تو آگ کہے گی یہ دنیا میں روزے دار تھا، میں اسے کیسے جلا سکتی ہوں۔ بندہ جب فضائل سنتا ہے تو چاہتا ہے نیکی کا کام کرے، لیکن جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے، آپ مثال لے لیں، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے مسجدیں بھری ہوتی ہیں، لوگ تراویح کے لیے آتے ہیں، لیکن شیطان 11 مہینے اتنی محنت کرتا ہے، شیطان ہمارے نفس کو اللہ تعالیٰ کا اتنا باغی بنا دیتا ہے۔ جب پہلی رات ہوتی ہے مسجدیں بھری ہیں، لوگ تراویح کے لیے آ رہے ہیں، جب 1 2 3 دن گزر گئے، اب وہی مسجد ہیں، وہی مسلمان ہیں، وہی محلے کے لوگ ہیں، چند نمازی رہ جاتے ہیں۔ کیا انہی لوگوں نے جنت میں جانا ہے؟ کیا باقی لوگوں سے تراویح ساقط کر دی گئی ہیں؟ کیا باقی لوگ ثواب نہیں لیتے؟ نہیں، اصل میں دماغ میں ایک گھمنڈ ہوتا ہے۔ جوان سمجھتا ہے بوڑھا ہوں گا تو توبہ کروں گا، بوڑھا ہوں گا تو پھر مسجد میں آؤں گا، بوڑھا ہوں گا تو پھر تراویح پڑھوں گا، لیکن ایسا سوچنے والا اکثر جوانی کی حالت میں قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ اب موت کا وقت جب آتا ہے تو یہ آدمی سوچتا ہے ابھی تو میں جوان تھا، میں نے تو کوئی نیکی بھی نہیں کی۔ تو علماء لکھتے ہیں اس وقت کی پریشانی سے بچنے کے لیے ایک مسلمان کو چاہیے جوانی یا بڑھاپا نہ دیکھے، بلکہ اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے بار بار پیش کرے، اور یہ رمضان کا مہینہ یوں گزار دے کہ جب رمضان ختم ہو تو اس آدمی کے گناہ بھی ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔